بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانی، سرکشی اور جہاد سے انکار کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی ان کی اسیری کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جاؤ، قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کرو، اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ارض مقدس کو آزاد کراؤ۔ صحرا میں قید کے 40 سال مکمل ہو چکے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد کو لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ طویل اور سخت ترین جنگ کے بعد انہیں شاندار کامیابی نصیب ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ اس جنگ میں بے شمار دولت، مال و متاع اور ہیرے جواہرات بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے۔ قوم عمالقہ کے 12,000 خواتین و مرد کو شکست دی گئی۔ روایات سے ملتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پا گئے تھے۔ یوشع علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام فتح کیے جانے والے علاقے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے درمیان تقسیم کر دیے تاکہ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے اور دین حق کے لیے سرگرم رہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اپنی آخری عمر تک ان 12 قبائل کی نگرانی اور ان کی اصلاح کرنے میں مصروف رہے۔ آپ علیہ السلام نے خاندانوں اور قبیلوں میں سردار مقرر کیے اور ہر قبیلے میں فیصلہ کرنے کو قاضی مقرر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام 27 سال تک حیات رہے اور 127 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اس تمام عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء اکرام مبعوث فرمائے جو انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن یہ لوگ اپنی پرانی روش پہ آ گئے۔ قدم قدم پر ناشکری، نافرمانی، سرکشی، غرور و تکبر ان کی فطرت کا حصہ بن گیا۔ پھر 12 قبیلوں میں بٹی اس قوم میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے اکثر قبائل ان پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ کبھی عمالقہ معرکہ آرائی کرنے پر اتر آتا، کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی تو کبھی اور، جبکہ آئے دن لوٹ مار اور شب خون مارنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ 4 صدی عیسوی کے آخر میں غزہ کے فلسطینی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کا متبرک صندوق تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ بعض روایات میں مرکوز ہے کہ ایک نبی کے انتقال کے بعد مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے کناروں پر آباد قوم عمالقہ کا جابر و ظالم حکمران جالوت اسرائیلی آبادیوں پر قبضہ کر کے ان کے سردار اور نامور افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور تورات کو بھی ضائع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا نازک دور تھا۔ قوم میں نہ کوئی نبی تھا اور نہ کوئی سردار اور نہ امیر۔ خاندان نبوت سے ایک حاملہ خاتون بچی تھی جنہوں نے ایک بچے کو جنم دیا تو اس بچے کا نام شمویل رکھا گیا۔ شمویل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام جلد ہی تورات کے ایک عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل میں ایک طویل مدت کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کی شکل میں ایک دینی اور مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی اصلاح پر مامور فرما دیا۔ شمویل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت کی شرانگیزیاں، لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے درس و تدریس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں میں کچھ غیرت ایمانی جاگی تو وہ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے
کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم میں سے کسی کو ہم پر بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے اپنے پہلو بچاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑ دیے گئے ہیں اور اپنے بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے تم کو جہاد کا حکم دیا تو تم بھی اپنے بزرگوں کی طرح اس کا حکم ماننے سے انکار کرو گے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل و رسوا تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اب اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ یہ سن کر وہ بولے کہ اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم لوگ ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ کیا ہے اور انہیں علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، وہ بڑا کشادہ اور علم والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مزید ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، کچھ اور چیزیں بھی ہوگی جو موسیٰ اور ہارون کا ورثہ ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ دراصل حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل میں سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ قیادت کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، علم و عقل اور جسمانی قوت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت طالوت ان سب صفات میں تم سے ممتاز ہیں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت عنایت سے نوازتا ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو ان کے لیے نہایت ہی متبرک تھا، جسے ان کے دشمن چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے طور پر وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوشی سے نہال ہو گئے اور انہوں نے حضرت طالوت کی بادشاہی قبول کر لی۔ تابوت کی واپسی ان کے لیے فتح و نصرت کی علامت تھی۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سقا تھے، یعنی لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ وہ تو نہایت غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک جتنے بھی بادشاہ آئے وہ آل یہود سے ہوتے تھے اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ حضرت طالوت نے بعد میں قوم عمالقہ کی طاقتور ترین بادشاہت جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے منافقانہ روش کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانا چاہی۔ اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے
جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ پھر جب حضرت طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور ان کی فوج سے لڑے۔ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا۔ کہاں ایک طرف اسلحہ سے لیس ہزاروں کی تعداد میں قوم عمالقہ کے جنگجو، اور دوسری طرف صرف 310 مجاہدین۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بنی اسرائیل نے سامنے دشمنوں کی فوج کو دیکھا تو خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ حضرت طالوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی ہمت بڑھائی۔ اس پر رب کائنات فرماتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دشمن فوج کا سفاک سردار جالوت ایک بلند دراز قد، قامت اور وحشی قسم کا شخص تھا، جس نے اپنے دیو ہیکل جسم کو لوہے کی زرہ میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے مٹھی بھر مجاہدین دیکھے تو غرور و تکبر کے نشے میں تلوار بے نیام لے کر للکارتا ہوا میدان جنگ میں آگے بڑھا۔ جالوت کا رعب و دبدبا ایسا تھا جسے دیکھتے ہوئے کوئی مجاہد بھی جالوت سے مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ایسے میں حضرت طالوت نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے ہمارے رب، ہمیں صبر اور ثابت قدمی عطا فرما اور قوم کفار پر ہمیں مدد فرما۔ پیارے دوستو، اسرائیلی روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب جالوت کے رعب و دبدبا کی وجہ سے حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں مایوسی اور بزدلی دیکھی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر کثیر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو مجاہد جالوت کو قتل کرے گا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا اور اسے بادشاہت میں شریک بھی کروں گا۔ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان جس کا نام داؤد تھا، جو بظاہر نمایاں شخصیت کا مالک تھا اور نہ شجاعت اور بہادری میں اس کی کوئی شہرت نہ تھی، وہ اپنے والدین کی 13 اولادوں میں سے سب سے چھوٹا تھا، جسے انہوں نے میدان جنگ میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن جب اس نوجوان نے جالوت کی بہادری اور اسرائیلیوں کی بزدلی کو دیکھا تو اس کے خون نے جوش مارا۔ اس نے حضرت طالوت سے آگے جانے کی اجازت چاہی، لیکن حضرت طالوت نے کہا کہ ابھی تم نا تجربہ کار ہو اور نو عمر ہو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کا اصرار بڑھ گیا تو طالوت کو اجازت دینا پڑی۔ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے ایک نوجوان اپنے مد مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیا، لیکن چند لمحے بعد ہی جالوت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عام نوجوان نہیں، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ کچھ عجب نہیں تھا کہ جالوت حضرت داؤد علیہ السلام کو زیر کر لیتا کہ اچانک لڑتے لڑتے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا غلیل نما ہتھیار نکالا اور تاک لگا کر 3 پتھر جالوت کے سر پر پے در پے مارے، جس سے جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا۔ جالوت کو ختم کرنے کے بعد مجاہدین کے دلوں میں ایک امید کی کرن جاگی۔ پھر مجاہدین جی جان سے قوم عمالقہ کے لشکروں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر مٹھی بھر مجاہدین کے ہاتھوں قوم عمالقہ کے لشکر جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایک عبرت ناک شکست سے دوچار کر دیا۔